ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، آج جب امت مسلمہ میں ایک شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے انڈیا کی جانب سے جموں کشمیر پہ چڑھائی کرنے پر، ظلم و ستم کرنے پر، تو پاکستان میں بھی ایک جو ہے اس میں عوام کی پوری جو ہے وہ جو نظر جو ہے اس پر ہے، اور یہ ظلم و زیادتی کے خلاف ہیں عوام۔ اسی طرح مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے اسمبلی کا، سینٹ اور قومی اسمبلی کا، جس پر بحث کشمیر میں ہونا تھی، لیکن شہزاد صاحب ہمارے لیڈران جو ہے ان کی ایک اپنی کہانی ہے، وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ بات کشمیر کی ہو رہی ہے تو اس وقت جو ہے آپ مریم کی گرفتاری پہ لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے جو ہے بلاول صاحب اس پہ ہو گئے ہیں ناراض مریم کی گرفتاری پہ۔ اپنے والد کی گرفتاری پہ نہیں ہوئے، اپنی پھوپھی کی گرفتاری پہ اتنا چراغ نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ مریم کی گرفتاری پہ ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے۔ انہوں نے پاکستان بنایا، زرداری صاحب نے انہیں نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے جناب یہ تو بھوکے ننگے یہاں آئے، ہم نے ان کی مدد کی، سمجھے، اور انہوں نے پاکستان نہیں بنایا۔ تو اس میں تشریح کر دیتے کہ زرداری صاحب اسی اجلاس میں، تو شاید میرا خیال یہ اتنا ایشو نہیں بنتا، لیکن اس ایشو پر ایم کیو ایم نے بھی دوسرے دن بائیکاٹ کیا نا، میرا خیال آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ جی جی، ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور 5 اراکین تھے، کسی نے نہیں کیا، حکومت جس کے اتحادی ہیں وہ پی ٹی آئی کے، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اپوزیشن کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نون لیگ نے کیونکہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہ ساتھ بیٹھے، اور تمام مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں جو تھیں، اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، ایم کیو ایم اکیلی رہ گئی۔ تو یہ غم و غصہ، جبکہ فاروق ستار صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں، فاروق ستار صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ بات سوچ سمجھ کے کی ہوگی، لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اردو اسپیکنگ کے خلاف غم و غصہ، نفرت کا اظہار، یہ کوئی آج کی کہانی یا آج کی بات تو نہیں ہے۔ اور یہ کہ پیپل پارٹی کی اگر تھوڑا سا پیچھے جائے تو پیپل پارٹی کی تاریخ یہی رہی ہے کہ وہ اگر کسی سے لڑتی ہے تو اردو اسپیکنگ کو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ زرداری صاحب کس کے خلاف سازش؟ دیکھیں، یہ زرداری صاحب کے اگر آپ اب بھی بہت زیادہ پیچھے نہیں جائیں تو تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ 1988 میں جب وہ ایم کیو ایم جو ہے بلدیاتی الیکشن جیت گئی تھی، تو زرداری صاحب کے والد صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مہاجر ہیں، اردو اسپیکنگ ہے، یہ بھنگیوں کی صدارت ملنے میں بڑے خوش ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میئر جو ہے یہ بھنگیوں کا انچارج ہے اور اس کی انچارجی پہ یہ خوش ہو رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، تو یہ وہی تو مہاجر ہے، وہی تو ایم کیو ایم ہے جس نے آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنایا تھا۔ جی، اور پھر بے نظیر بھٹو 9-0 گئی تھیں ووٹ لینے کے لیے، بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ 9-0 گئیں، اور پھر آصف زرداری کو ایم کیو ایم نے صدر نامزد کیا، اور پھر آصف زرداری بھی وہاں پہ کیا کہتے ہیں 9-0 گئے، اور 9-0 جا کے انہوں نے یہ کہا کہ جی اب یہ بڑی دوستی، اور اس کو دوستی کا انہوں نے دم بھرا، اور یہ کہا انہوں نے کہ جی یہ جو ہماری جو دوستی ہے نواز شریف کی اور پیپل پارٹی کی، اور میری اور نواز شریف کی جو دوستی ہے، نسلوں تک یہ ہماری دوستی جو ہے وہ چلنی چاہیے۔ احسان، اس میں آپ کو نہیں لگ رہا کہ احسان فراموشی کہ ابھی یہی زرداری صاحب جب ابھی بند تھے اور ان کو اسمبلی کے اجلاس میں نہیں لایا جا رہا تھا تو ایم کیو ایم نے ہی مطالبہ کیا تھا اور زرداری نے آ کے ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا تھا۔ شاہد مصطفیٰ صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زرداری ایک بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں، اور میں ان کو ہمیشہ ایک سیاست کا سائنسدان ہی سمجھتا ہوں، اور وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے۔ یہ جو بھی انہوں نے بیان دیا ہے، ان کی تو والدہ بھی، زرداری صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بھی اردو اسپیکنگ ہیں، اور وہ بھی ان کے جو والد تھے وہ بھی ہجرت کر کے وہاں سے کیا کہتے ہیں انڈیا سے آئے تھے۔ لیکن زرداری صاحب جب اگر کوئی بات کرتے ہیں نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بیان ہے زرداری کا، یہ اس اردو اسپیکنگ کے خلاف انہوں نے دیا ہے۔ مریم کی گرفتاری پر بلاول ناراض ہوئے۔ جی جی، بلاول لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ کچھ لکھا ہوا بھی نہیں تھا ان کے پاس،
اور اس روانگی سے اب جب بلاول کا کوئی جذباتی لگاؤ ہوگا، اور بلاول اس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں، اگر یہ بھی آپ دیکھیں تاریخ جو ہے نا وہ جو لکھی جا رہی ہے نا، بات یہ ہے کہ اگر ہم چیزوں کو حقیقت کے اس میں دیکھیں تو ہمارے سیاستدان تو اس قابل نہیں ہے. کل یہ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے. میرا خیال بات یہ کہ تبدیلی کا مقصد یہ تھا. ہماری عوام نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے اور نہیں سمجھ سکتے. آپ تبدیلی کا مقصد اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہی تبدیلی لانی ہے تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں تبدیلی اس ملک میں اگر ٹیکس لگائے عمران خان تو تاجر ٹیکس نہ دینا چاہے تو اس کے خلاف. بات یہ کہ حکومت کوئی اچھا کام کرنا جا رہی ہے تو بات اس کے لیے تو ظاہر ہے بری چیزوں کو تو ختم کرنا پڑے گا. تاجروں ٹیکس کون مانگ رہا ہے؟ تاجروں سے کون ٹیکس مانگ رہا ہے؟ یہ تاجر کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ تاجر اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ جو پبلک سے پیسے لیتے ہیں، جو وہ ٹیکس لیتے ہیں، وہ خزانے میں جمع نہیں کراتے. مطلب پبلک کے پیسے کھا رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کے پیسے تھوڑی کھا رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تو عجیب صورتحال ہے نا. میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں اور آپ کی بھی رائے اس پہ چاہیے کہ دیکھیں تبدیلی جب تک نہیں آئے گی جب ملک میں پورے ملک میں ایک جماعت کا چاروں صوبوں پہ اور وفاق پہ کنٹرول نہیں ہوگا. کیونکہ ایک پالیسی کو آپ نے اگر لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آپ لے آئے KPK میں، آپ لے آئے پنجاب میں، اب بلوچستان میں نہیں لا سکتے، آپ سندھ میں نہیں لا سکتے. آپ نے ملک بنائے ہوئے نا. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو صوبے ہیں نا آپ کے چاروں صوبے، یہ چاروں صوبے ہیں، چاروں ملک ہیں، ان پر یہ ان کی مہربانی ہے کہ وفاق کی کوئی بات مان لیتے ہیں، وفاق میں رہتے ہیں. لیکن یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ آزاد ملک ہیں. اور یہ پاکستان دنیا کا وہ بد نصیب ملک ہے کہ جس میں 4 صوبے ہیں. اب افغانستان میں 30-32 صوبے ہیں. انڈیا انڈیا میں اتنے صوبے ہیں. تو یہ تو اپنے اختیارات کا ارتکاز جو ہے نا، یہ سینٹرلائزیشن آپ نے قائم کر رکھی ہے. ہماری آپ کی زندگی ہے اور ہمارے بچوں کی زندگی ہے اب اسی طرح گزریں گی میرا خیال. کیونکہ 18ویں ترمیم آ گئی. دیکھیں اب تو یہ تو اب یعنی کہ اگر کوئی کسی مرحلے پہ کوئی ریاست اگر مداخلت کرتی ہے، اگر ریاست ادراک کرتی ہے، اور کراچی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ماشاء اللہ کراچی کی حد تک لگنا چاہیے. اگر کراچی کی حد تک آپ ماشاء اللہ نہیں لگا رہے تو جو کراچی کے ادارے ہیں KEC ہے، یہاں پر عدالت کیا سمجھا رہی ہے؟ ان کو فوج کے حوالے کرنا چاہیے. دیکھیں نہیں، عدالت نے واضح طور پہ سندھ حکومت کو کہا کہ دیکھیں وفاق کے آنے کا مطلب آپ سمجھیں. یہ کیا میسج جا رہا ہے شہزاد صاحب؟ یہ اس کی وضاحت ذرا سا تھوڑا سا آپ کریں. یہ عوام بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ میسج ہر عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا. یہ جو بھی حالات ہیں وہ تو ایک ہی طرف جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ میں اور واضح طور پہ کہہ دینا کہ دیکھیں لوکل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے. پہلے ہو چکا ہے نا. دیکھیں یہ اچھا ٹوٹل ہی میں کہہ رہا ہوں لوکل گورنمنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں نا. سندھ گورنمنٹ ہی ناکام ہوگی، سب کچھ اسی کے پاس ہے. کہ الیکٹرک میں مطلب کو فوج کے حوالے کیا گیا، کراچی واٹر سیوریج بورڈ کو فوج کے حوالے کیا گیا، واپڈا کو فوج کے حوالے کیا گیا، اور کئی اداروں کو فوج کے حوالے کیا گیا. تو مطلب اور یہ کوئی فوج نے نہیں ٹیک اوور کر لیے تھے ادارے، یا فوج نے نہیں کہا تھا کہ یہ ہم جو ہے واٹر بورڈ چلائیں گے، KEC چلائیں گے، واپڈا چلائیں گے. یہ نواز شریف نے ہی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ادارے فوج کو دیے تھے. پیپل پارٹی نے واٹر بورڈ اور الیکٹرک دیا تھا اور ان کا قبلہ دوست کرنے کے لیے دیا تھا. اور اگر یہ فوج ٹیک اوور نہیں کرتی الیکٹرک کو تو یہ پرائیویٹائز نہیں ہوتی. شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے ہمارے میرے خیال سیاستدانوں کو. شاید سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ ان کی نسل آ گئی ہے. اب ان کا تو ختم ہو گیا نا، ایک جو نواز شریف کا اور ان کا ساروں کا ایک دور ختم ہو گیا. اب ان کی نسلیں آ رہی ہیں، نسلیں ہم پر منچلیاں اور منچلے جو ہے نا منچلی نسل آئی ہے. یہ جو اب مریم نواز ہے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی اس کی یہ نگیٹو مائنڈیڈ ایک لڑکی ہے اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ غسیلی اور بہت زیادہ انتقام پسند ٹائپ کی یہ خاتون ہے. اس طریقے سے یہ جو ہے بلاول ہے، یہ کھلنڈرا اور ایک منچلا اور ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اسمبلی کے اندر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. تو پھر یہ تو ڈسکوالیفیکیشن اس نے خود ظاہر کر دی اپنے دل کی بات جو ہے زبان پہ لا کے، اور یہ اظہار اس نے کر دیا اس میں پارلیمنٹ میں. تو یہ اب اس ٹائپ کے سیاستدان آ رہے ہیں. سیاستدان تو میں ان کو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ
سیاستدان بننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ اگر ان کے حوالے اگر پاکستان کریں گے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, پھر اللہ مالک ہے, اب جو بھی ہوگا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو ملک کا حال تو اتنا برا ہو ہی گیا ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور آج ہم نہیں, شہزاد صاحب نہیں, بلکہ مایوسی یہ جو ہے نا یہ پورے ملک میں ہے. اور میرا خیال تو اس ملک میں نہ اس وقت سیاست ہے نہ حکومت ہے, کچھ نہیں نظر آ رہا ہے, صرف اس ملک میں جو ہے مایوسی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, ہماری افواج کو, جس پہ ہمارا انحصار ہے, اپنی جو ہے رحمت کے ساتھ اسی طرح اس ملک پہ کو برے وقت سے نکالنے کا بھرپور موقع دے. اور ہم فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. سرحدوں پہ جو صورتحال ہے, ہمیں اپنی مسلح افواج کو جو ہے اتنا مضبوط کر کے آگے بڑھانا ہے کہ ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ آئیں. قوم کے ساتھ دیکھیں, ہم ہیں فوج کے ساتھ کھڑے, سیاستدانوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے. تو شہزاد صاحب ایک بات ہے, دیکھیں یہ مشکل گھڑی ہے, آزمائش کی گھڑی ہے. فوج, ہاں, فوج کے ساتھ فوج نے بھی اپنی ذمہ داری ہیں, اپنی دیانتداری, اور آج بہت ملک اگر آپ کہیں تو بچا ہوا ہے, بہت محنت سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں دی کی, ملک بچایا ہوا ہے, ورنہ سیاستدان تو کبھی کٹ ہو چکے ہوتے. ہر موقع پہ کردار ادا کیا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی امید بھی انہی سے ہوگی. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مہربانی, شکریہ شہزاد صاحب, بہت شکریہ.